بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام میاں نوشاد علی کا کاخیل ہے اور میں نارتھ ویسٹ جنرل ہاسپٹل میں پروفیسر ہوں۔ آج میں آپ لوگوں سے سیکس ایجوکیشن کے بارے میں بات کروں گا، جس کو آپ جنسی تعلیم کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو جنس کی طرف راغب کیے جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میاں بیوی کی جنسی تعلقات کے بارے میں جتنی بھی معلومات ہیں، آپ پہلے سے میاں بیوی کو یہ پہنچائیں، ان کو سمجھائیں، تاکہ ان کی ازدواجی تعلقات بالکل ٹھیک ہوں۔ تو یہ بہت ضروری ہے اور بالکل یہ بہت ہی ان کو مفید ہے کہ ان کو پتہ ہو کہ سیکشول مطلب کہ یہ تو ایک لازمی جز ہے شادی کرنے کے بعد۔ تو اگر ان کو اس کے بارے میں پورے معلومات ہوں تو ان کو بہت ہی فائدہ ہوگا اور وہ اپنی زندگی بڑے آرام سے گزاریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ٹھیک رکھیں گے، اور ان کو جو فرسٹ ویڈنگ نائٹ کا جو ایکسپیرینس ہوگا وہ بھی آرام سے ہوگا۔ تو اس کی اہمیت کیا ہے؟ ایک تو آپ اس کی پریشانی دور کریں۔ جب اس کی پریشانی دور کریں تو وہ ریلیکس ہوتے ہیں اور ان کو سمجھ آ جاتی ہے اور ان کو سب چیزیں حقیقت آشکار ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو لوگوں نے افسانے بنائے ہیں شادی اور فرسٹ نائٹ کے بارے میں، ان کو آپ رد کر دیں۔ وہ افسانے ہوتے ہیں، جھوٹ ہوتا ہے، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے گڑے ہوتے ہیں یا اپنے ایکسپیرینس بتاتے ہیں، شاید ان کو غلط ایکسپیرینس ہو تو یہ ان کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ باہمی عزت کے بارے میں ایک دوسرے کو وہ اس کے طریقے بتائیں کہ اب ایک دوسرے کا خیال کس طرح رکھنا ہے، کیونکہ باہمی جو عزت ہے یہ بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جب آپ ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے تو اس کے بڑے فوائد ہیں۔ اب اس کے کون کون سے جز ہیں اس جنسی تعلیم کا؟ ایک تو یہ ہے کہ اناٹومی اور فزیالوجی۔ اناٹومی فزیالوجی آپ یہ ہے کہ آپ دونوں لڑکا لڑکی کے جو جسمانی ساخت ہے، جو سیکس کے لیے ضروری ہے، اس کے بارے میں پورا کا پورا بتانا ہے۔ دونوں کے اعضاء کے بارے میں لڑکی جو ہے اپنے سیکس تھراپسٹ لڑکی کے پاس جائے، مرد جو ہے مرد کے پاس جائے، تاکہ وہ پورا کا پورا سمجھائیں کہ بھائی مرد کے اعضاء کس طرح ہوتے ہیں، عورت کے کیا ہوتے ہیں، اس کی کیا کون سی چیز نازک ہوتی ہے، کون سی چیز نازک نہیں ہوتی، اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے، کس طرح ٹھیک کرنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کو یہ سمجھانا ہے کہ جذباتی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہونا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ جذباتی طور پہ منسلک نہ ہو ایک دوسرے کے ساتھ تو آپ کا تعلق صحیح طور پر قائم نہیں ہو سکتا۔ تیسرا جو ہے وہ باہمی خیال جو ہوتا ہے، میوچل ریسپیکٹ۔ آپ نے اس کو یہ بتانا ہے کہ کس کی کیا اہمیت ہے کہ آپ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ایک محبت والی زندگی گزاریں، تو یہ بہت ضروری ہے۔ تو آپ نے اناٹومی فزیالوجی بتانی ہے پورے کا پورا، اور اس کے لیے آپ نے ایموشنل ریڈینس کے لیے پورے کے پورے وہ بتانے ہیں۔ تو دوسرا یہ ہے کہ سیف سیکس کے بارے میں بتانا ہے کہ کس وقت سیکس کرنا ہے، کن دنوں نہیں کرنا، جب ماہواری آتی ہے اس وقت نہیں کرنا، اگر پریگننسی لیٹ ہو اس میں نہیں کرنا، اگر
اس کو کوئی بیماری ہو اس میں سیکشول ایکٹیویٹی نہیں کرنی، تو اس کو سیف سیکس پریکٹس کہتے ہیں۔ دوسرے یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ایک دوسرے کے جو توقعات ہیں اس کے بارے میں پتہ کرنا ہے، فیملی پلاننگ کرنا ہے کہ بھئی کتنے بچے پیدا کرنے ہیں، کون کون سے سال میں پیدا کرنے ہیں۔ اکثر لوگوں کے بچے بالکل بس اسی سال پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی زندگی پر نہیں گزار سکتے، یا بہت جوان ہوتے ہیں اور ان پہ بچوں کا پریشر آ جاتا ہے تو وہ پھر وہ نہیں سنبھال سکتے۔ تو بہت ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ کریں۔ دوسرا یہ کہ جو فرسٹ ویڈنگ نائٹ، میں نے پہلی بھی ایک ویڈیو میں پورا کیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی میں بتاؤں گا کہ ضروری نہیں ہے کہ فرسٹ ویڈنگ نائٹ پہ بالکل اسی دن آپ جنسی ملاپ کر دیں۔ یہ کوئی بھی رش نہ کرے، ضروری بالکل نہیں ہے کہ اسی وقت یا اسی رات آپ جنسی ملاپ کامیابی سے کر لیں۔ آپ مل لیں، محبت سے بات کریں، پلان بنائیں، اگر دونوں کے جذبات ٹھیک ہو، دونوں راضی ہوں اور خواہش ٹھیک ہو تو بالکل کریں، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ لوگ تھکے ہوئے ہوں، مطلب کسی وجہ سے پریشانی ہو، ویسے جذباتی طور پر آپ تیار نہ ہو تو بالکل کوشش نہ کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اوپن کمیونیکیشن، بالکل ایک دوسرے کے ساتھ صاف صاف بات کریں، کیونکہ اگر آپ صاف بات نہیں کریں گے یا دل میں بات رکھیں گے تو اس سے آپ دونوں کو نقصان ہوگا۔ تو اپنے جذبات، اپنے جو پریشانی، کوئی توقعات، کوئی بھی ہو، وہ پہلے سے بتا دیں کہ بھئی میری تو یہ چیز میں لائک کرتا ہوں، یہ نہیں کرتا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو بتائیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کہتے ہیں کہ میں مرد ہوں اور بس میں تو سب کچھ میرے اس سے ہوگا، خواہش سے ہوگا، یہ بالکل نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنا جو جہاں پہ بھی آپ رہتے ہوں اس کو بالکل کمفرٹیبل رکھیں، آرام دہ ہو۔ اگر جوائنٹ فیملی ہو، سب ایک دوسرے کے ساتھ نزدیک ہوں تو بڑی پریشانی ہوتی ہے، تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ 2-3 دن کے لیے آپ کہیں باہر جا سکتے ہیں، سیر کے لیے جا سکتے ہیں، تاکہ آپ لوگوں کو موقع مل جائے علیحدہ رہنے میں اور ایک دوسرے کے ساتھ پورے بات صحیح کر سکیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ انیشل انٹیمیسی جس کو کہتے ہیں، کیونکہ اکثر لوگوں نے تو اپنے فیملی کو دیکھا بھی نہیں ہوتا، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، فرسٹ ٹائم ملتے ہیں، تو کوشش کریں کہ آپ ایک دوسرے کو سمجھیں، آپ ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے پیش آئیں۔ وہ جو جتنا بھی آپ مطلب کہ آپ جسمانی طور پہ نزدیک ہوں تو آپ لوگوں کی خواہش بھی بڑھے گی اور آپ لوگوں کو جذبات بھی صحیح طور پہ ابھریں گے۔ تو پھر اگر آپ تیار ہوں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل ڈسکس کریں تو تیار ہوں تو بالکل آپ جنسی ملاپ کر سکتے ہیں۔ تو آپ آرام سے رہیں، جلدی نہ کریں۔ دوسرے ہے کہ لوگوں نے اکثر کوئی فلمیں دیکھتی ہوں گی ہے تو ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو مجھے ایسی لڑکی نہیں ملی جو فلموں میں ہوتی ہے۔ یہ کبھی ایسا نہیں ہوتا، وہ سارے ایکٹر ہوتے ہیں، انہوں نے بڑے خوبصورت لڑکیاں ڈھونڈی ہوتی ہیں، اور جو لڑکے ہوتے ہیں وہ بڑے ہینڈسم ہوتے ہیں، ان کو دوائیاں دی ہوتی ہے، ان کے اعضاء لمبے لمبے ہوتے ہیں۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں اور ان کو دیکھیں اور پھر کہیں کہ یار یہ تو مجھ میں کوئی کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کو ایک جیسا نہیں بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے جسم کے ساختی وجہ سے سب کچھ تیار کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی جو بیگم ہے وہ تو اس فلم والی لڑکی کی طرح نہیں ہے، تو اس سے آپ کی جو
نفسانی خواہش ہے وہ کم ہو جائے، یہ نہیں ہے. آپ اس کو ہی پہ صبر کریں، اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے نکاح میں دی ہے اسی پہ آپ گزارا کریں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ یہ حقیقت یہ ہے اور وہ افسانے ہیں، تو آپ حقیقت کو وہ کریں. دوسرا یہ ہے کہ آپ ہمارے جو سوسائٹی میں جو روایات ہیں اس کا بہت خیال رکھیں. ہماری لڑکیاں پردہ دار ہوتی ہیں، وہ شاید زیادہ بے پردگی پہ آمادہ نہ ہو، تو ان کو زبردستی کچھ بھی نہ کریں. ان کو سمجھائیں، ان کو سب کچھ جب بالکل راضی ہو اس وقت سب کچھ کریں. ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ پھر سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو یہ سیکشول ایجوکیشن کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ آپ اس سے غلط فائدہ اٹھائیں. یہ بالکل انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس پورے کا پورا معلومات ہو. تو امید ہے کہ میں نے کوشش کی ہے کہ آسان لفظوں میں سمجھاؤں. بہت بڑا ٹاپک ہے، تو یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو سمجھیں. تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک بھی کریں، کمنٹ بھی کریں، شیئر بھی کریں، تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہو. والسلام.